امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے صوفیاء کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ پہلی بات کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، اور دوسری بات کہ اے دوست تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے زندگی کی اہمیت کو پہچانا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک بندہ برف بیچنے والا تھا، مگر اس وقت کوئی خریدار نہیں تھا اور برف پگھلتی جا رہی تھی، تو وہ مالک پریشان تھا کہ میری برف پگھلتی جا رہی ہے، خریدنے والا کوئی نہیں۔ تو اس پریشانی میں وہ آواز لگا رہا تھا، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی مانند ہر وقت پگھل رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ عجیب وقت ہے کہ وقت قیمتی ہے مگر اس کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی۔ انسان جب فوت ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کو ترسے گا۔ آج ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وقت کار ہے، طالب علم کمرہ امتحان میں ہے۔ جس طرح طالب علم کمرہ امتحان میں چلا جائے تو وہ وہاں وقت کو ضائع نہیں کرتا، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور ہم طالب علم کی مانند ہیں، ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے خواجہ حسین علی وہاں بچنا والے، ان کا یہ حال تھا کہ آخری عمر میں اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس سے سلام دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے بھائی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی ہے، اچھا قیامت میں ملیں گے۔ ہر آنے والے کو یہی کہتے تھے بھائی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا ہم آخرت میں ملیں گے۔ تو ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو خوب مصروف رکھا دین کے کام میں، عبادت میں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ کے کبھی گنا چوسوں گا، چنانچہ اس خیال کو پورا کرنے میں ان کو 20 سال لگ گئے۔ 20 سال میں فرصت ہی نہ ملی کہ وہ بیٹھ کے گنا چوس سکیں، اتنی مصروف زندگی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین جنہوں نے لکھی، وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور باقی کھانے کا وقت بچا کے بھی اپنے علمی کام میں لگا دیا کرتے تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 13 سے لے کے 24 اسباق روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ہم تو ہفتے کی گفتگو لکھنے پہ آئیں تو کئی رجسٹر ہی بھر جائیں، مگر وہ اتنا کم بولتے تھے کہ ہفتے میں جو پوری گفتگو ہوتی تھی اس کو بیٹھ کے انالائز کرتے تھے کہ کون سی بات میں نے فالتو کہی اور با مقصد کہی۔ ابو بکر ابن خیاط نحوی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر گھر سے مدرسے جاتے تھے تو راستے میں بھی اپنی کتاب پڑھتے ہوئے چلتے تھے، چنانچہ راستے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ کنواں آ گیا اور ان کو پتہ نہ چلا تو کنویں میں گر کر ان کی وفات ہو گئی۔ ابن سخون مالکی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، وہ ساری رات حدیث لکھتے تھے اور ان کی باندی ام مدام ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، 30 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے حدیث لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے اور ان کی بہن ان کے لیے کھانا پکا کے لاتی تھی اور ان کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ وہ کھانے میں بھی اپنے وقت کو صرف کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، جب آخری وقت آیا تو شاگرد جمع تھے تو حضرت نے ان سے ایک فقہی مسئلہ پوچھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں کہ رمیے جمار راکبن افضل ہے ماشین افضل ہے؟ شاگردوں نے جواب دیا، کسی نے کہا راکبن افضل ہے، فرمایا نہیں، کسی نے کہا ماشین افضل ہے، فرمایا نہیں۔ ان کا حضرت آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس جمرہ کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی تو وہ ماشین افضل یعنی وہ راکبن افضل ہے، اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہ ماشین افضل ہے۔
جب مسئلہ بتا دیا تو طلباء نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے، ہم مسجد میں چلتے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، آپ لوگ جاؤ۔ طلباء کہتے ہیں کہ ہم ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے، ہمیں پیچھے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، ہم نے لوٹ کے دیکھا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو اپنے موت کے آخری لمحے تک وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، موت کے وقت میں طلباء نے حدیث سنانی شروع کی تو حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حماد بن اسلمہ ایک محدث تھے، ہر وقت حدیث پاک کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے، ان کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی۔ تو جو لوگ دین کے کام میں مصروف رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے لیے دین کے کاموں کو اس طرح آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ موت تک اس دین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی کے کام کو کیسے بہتر گزاریں، وقت کو کیسے بہتر گزاریں، اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو ہر ایک کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ اپنی نیند رات کے وقت میں پوری کر لیا کریں، پھر تہجد میں اٹھا کریں اور تہجد سے اپنے دن کی ابتدا کیا کریں۔ تہجد میں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے هل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جھولیاں پھیلایا کریں اور اللہ سے مانگا کریں۔ اس وقت مزدور کو مزدوری ملتی ہے، سائل کو اللہ کی طرف سے اس وقت نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم اس وقت کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں۔ چنانچہ ہمارے دن کی ابتدا تہجد سے ہونی چاہیے، اس وقت کو کبھی مس نہ کریں۔ کوشش یہی ہو کہ ہر رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے، جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں تہجد میں اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر بیٹھیں تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے روزینہ نصیب ہو جائے۔ پھر فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کے بعد اپنے اسباق پورے کریں، اشراق پڑھیں اور اشراق کے بعد اپنے دفتر اور بزنس کے کاموں کی ابتدا کریں۔ حدیث پاک میں نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، دن کے شروع میں تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا، تیری کفایت کروں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے سارے دن کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، اور یہ نعمت مل جاتی ہے اشراق کے 4 نفل پڑھنے پر۔ اور اشراق کی نماز ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تقریباً 20 منٹ کے بعد انسان 4 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ تو دن کے شروع میں یہ 4 رکعت پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے دن کے ہر کام میں اللہ کی مدد ہو۔ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جی میرے کام میں میرا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، میں گھر میں ایک ہی ہوں۔ بھائی آپ اللہ کو اپنا تعاون کرنے والا بنا لیجئے، دن میں اشراق کی نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کے کفیل بن جائیں گے، آپ کی کفایت کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو کام بھی کرنے لگے تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کر سکیں۔ ایک تیسرا پوائنٹ کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو پریورٹائز کرتی ہیں، یعنی اس میں جو پریورٹی ہے وہ دیتی ہیں، اہم کام کون سا ہے، کس کو پہلے کرنا ہے۔ اگر ہم اہم کام کو پہلے کرنے کی بجائے بس اپنی ترتیب سے ہی ہر کام کرتے رہیں گے تو ہم کم وقت کم کام کر پائیں گے۔ چنانچہ ایک ٹیچر تھی، اس نے اپنے شاگردوں کو پرائورٹی کے اوپر ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی۔ اس نے ایک بالٹی لی اور اس بالٹی کے اندر اس نے اینٹیں رکھ دی اور بالٹی بھر دی۔ پھر اس نے طلباء سے پوچھا کہ بتائیں اس بالٹی میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے؟ ان کا نہیں، یہ تو ساری بالٹی اینٹوں سے بھر گئی۔ اب اس نے چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اور جو اینٹوں کے درمیان جگہ تھی اس میں کنکر ڈال دیے۔ اس نے کہا دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں، اس میں تو اتنی جگہ تھی کہ کنکر بھی آ گئے، اب بتاؤ کوئی جگہ ہے؟ ان کا نہیں، اس میں تو اب کوئی بھی جگہ باقی نہیں۔ اس نے مٹی اور ریت اٹھائی اور ان کنکر کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی جگہ تھی اس میں ریت ہی بھر دی اور کہا کہ دیکھو آپ تو کہتے تھے کہ کوئی جگہ نہیں، اس میں اتنی ساری ریت بھی آ گئی اسی بالٹی میں۔
پھر اس نے پوچھا بتاؤ اس میں اور جگہ ہے؟ تو لبا نے کہا کہ نہیں اب تو کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس نے پانی کا جگ لیا اور اس بالٹی کے اندر ڈالا، چنانچہ اس پورا جگ اس پانی یعنی پورا پانی کا جگ بالٹی کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو ابھی اس میں اتنی جگہ باقی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ اس میں جگہ بناتی ہی چلی گئیں۔ اس نے کہا نہیں، اس میں نے تمہیں یہ بات سکھانی تھی کہ پریورٹی اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر میں اس بالٹی کو پانی سے پہلے بھر دیتی تو اس میں نہ اینٹیں آ سکتی تھیں، نہ ریت آ سکتی تھی، نہ کنکر آ سکتے تھے۔ میں نے پہلے اینٹیں ڈالی، پھر اس کے بعد کنکر ڈالے، پھر اس کے بعد ریت ڈالی، پھر پانی ڈالا تو یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ تو ہمارے وقت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر ہم پریورٹی کے بغیر کام کرنے لگیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر پریورٹائز کر لیں گے تو دیکھیں ایک کام کے اندر دوسرے کا وقت نکل آئے گا، دوسرے کے اندر تیسرے کا، اور ہم کئی سارے کاموں کو ایک وقت میں کر سکیں گے۔ آج ہماری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقتی کاموں کے پیچھے لگ کے اصلی کاموں کو بھول جاتے ہیں۔ اصلی کاموں کو کہتے ہیں امپورٹنٹ ورک اور وقتی کاموں کو کہتے ہیں ارجنٹ ورک۔ جس عورت کو دیکھو ارجنٹ ورک میں لگی ہوتی ہے، امپورٹنٹ کام کو بھول جاتی ہے۔ چنانچہ ہماری توجہ ساری کی ساری ارجنٹ کاموں پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ فوری نظر نہیں آتے۔ مثلاً اپنے مقصد کو سامنے رکھنا یہ امپورٹنٹ کام ہے، اور وقتی ضرورت کے پورا کرنا یہ ارجنٹ کام ہے۔ وقتی کاموں میں سے کال اٹینڈ کرنا یا سیل لگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ شاپنگ کرنا یہ وقتی کام ہے، اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا، خامن کو خوش رکھنا، گھر کے کاموں کو پورا کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ امپورٹنٹ کام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ارجنٹ کاموں میں لگ کے عورتوں کو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی، گویا امپورٹنٹ کاموں کو بھول جاتی ہیں۔ سکسیسفل پرسن وہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ کاموں کو یاد رکھتا ہے اور ان کو بھولتا نہیں۔ چنانچہ 3 لفظ یاد رکھیے، 3 سٹیپ ہیں کامیاب زندگی کے: اپنے کاموں کو پریورٹائز کرنا، دوسرا ان کو آرگنائز کرنا، اور تیسرا زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا۔